آج کی بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، روس نے یوکرین پر تباہ کن بم گرا دیا۔ یوکرین میں قیامت صغریٰ کا منظر، تمام نیٹو ملک ہائی الرٹ پر پہنچ گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، روس نے یوکرین پر تباہ کن بم گرا دیا۔ یوکرین میں قیامت کا منظر دکھائی دے رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق یوکرین بھر میں روسی حملوں کی ایک نئی لہر داخل ہوئی ہے، جس میں کلسٹر بموں کا اور خطرناک بموں کا نشانہ بنایا گیا ہے یوکرین کو۔ ان حملوں میں روس نے طاقتور ہتھیاروں کا استعمال کیا، جن میں ہائپر سونک میزائل شامل ہیں۔ اطلاعات کے مطابق روس نے جنگ کے ابتدائی مہینوں کے دوران کنزال ہائپر سونک میزائل، جو فضا میں اپنے دفاع کی صلاحیت رکھتے ہیں، فائر نہیں کیے تھے۔ روسی وزارت دفاع کے ترجمان ایگور کوشنکوف نے کہا ہے کہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے فضائی، سمندری اور زمینی ہتھیاروں بشمول کنزال ہائپر سونک میزائل سسٹم نے یوکرین کے فوجی انفراسٹرکچر کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ اس سے یورپ کے سب سے بڑے جوہری پلانٹ کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ یوکرین کے فوج کے کمانڈر کے مطابق مزید 8 میزائلوں کو ہم نے ناکام بنایا ہے، جسے انہوں نے منظم جوابی اقدامات قرار دیا تھا، لیکن واضح طور پر پورے ملک سے آنے والی اطلاعات کو دیکھتے ہوئے یہ نظر آتا ہے کہ ہر جگہ حملہ آور میزائلوں کو روکا نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ گزشتہ 6 مہینوں میں یوکرین کے پاور گرڈ کو پہنچنے والے بے پناہ نقصان کے باوجود یوکرین کو جھکنے پر مجبور نہیں کیا جا سکا۔ یوکرین کے زیادہ تر شہری طویل عرصے سے بجلی کی سپلائی میں کمی، تکلیف اور کبھی کبھار خطرے کی عادی ہو چکے ہیں۔ یوکرین کے انجینئروں نے ملک کے بنیادی ڈھانچے کے متعدد ٹرانسفارمرز، سوئچز اور دیگر اہم اجزاء کے تباہ ہو جانے کی باوجود کامیابی کے ساتھ پورے ملک میں بجلی کی سپلائی برقرار رکھی ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ روس کا تابڑ توڑ حملوں کا جواب سامنے آیا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ ہم یوکرین کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اگر یوکرین باز نہ آیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ یوکرین یہ جان لے کہ اب روس اکیلا نہیں ہے، روس کے ساتھ چین جیسی بڑی سپر پاور کھڑی ہے، اور چین کے ایسے ہتھیار ہمارے پاس موجود ہیں کہ ہم یوکرین کو منٹوں سیکنڈوں میں تباہ و برباد اور ملیہ میٹ کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ یہ کئی دہائیوں سے کر رہا ہے۔ امریکہ نے اپنے اتحادی ممالک میں اپنے ٹیکٹیکل ایٹمی ہتھیار کافی عرصے سے نصب کیے ہوئے ہیں۔ نیٹو نے روس کی جانب سے ایٹمی ہتھیاروں کی منتقلی کی مذمت کی ہے، اسے خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے۔ نیٹو نے کہا ہے کہ وہ صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ روس آئندہ ہفتے سے ایٹمی ہتھیاروں کی دیکھ بھال کرنے والے عملے کی تربیت کا آغاز کرنے جا رہا ہے۔ صدر پوتن نے بتایا ہے کہ بیلاروس میں ٹیکٹیکل ایٹمی ہتھیاروں کو رکنے کی جگہ تعمیر 1 جولائی کو مکمل ہو جائے گی۔ ان ایٹمی ہتھیاروں کو جن میزائلوں کے ذریعے لانچ کیا جاتا ہے، انہیں پہلے ہی بیلاروس منتقل کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ یوکرین میں جوہری ہتھیاروں کا استعمال روس کی بڑی غلطی ہوگی۔ امریکی جو بائیڈن کا بڑا اعلان، یوکرین میں جوہری ہتھیار کا استعمال ایک بڑی غلطی ہوگی۔ منگل کو صحافیوں کا سوالات کا جواب دیتے ہوئے جو بائیڈن نے یہ بیان اس وقت دیا تھا جب حال ہی میں روس کی جانب سے یوکرین حکومت کے ایک مبینہ منصوبے کے تحت ڈرٹی بم کے استعمال کے بیان کے بارے میں پوچھا گیا۔ جو بائیڈن سے سوال کیا گیا کہ آیا روس یہ بیان دے کر خود کسی فالس فلیگ حملے کی تیاریاں کر رہا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اپنی طور پر یہ نہیں جانتے، تاہم میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ایسا کرنا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ یاد رہے کہ روس کے وزیر دفاع نے دعویٰ کیا تھا کہ یوکرین جنگ کے دوران ڈرٹی بم کا استعمال کر سکتا ہے، جس میں روایتی دھماکہ خیز مواد کے ساتھ تابکاری مواد بھی شامل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے امریکہ، فرانس، ترکی کے وزرائے خارجہ سے بات چیت کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے بعد فرانس، برطانیہ، امریکہ نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے ان کی حکومتیں روس کے جھوٹے الزامات کو مسترد کرتی ہیں۔ یوکرین اپنی ہی سرزمین پر ڈرٹی بم استعمال کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس جنگ میں
ہر ممکنہ بری چیز کا ذریعہ روس ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ امریکی انسٹیٹیوٹ فار اسٹڈی آف وار نے کہا ہے کہ روسی وزیر دفاع چاہیے چاہتے تھے کہ یوکرین کو دی جانے والی مغربی امداد معطل ہو جائے یا ممکنہ طور پر نیٹو اتحاد کمزور پڑ جائے۔ دوسری جانب ایسی چیمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں کہ روس خود یوکرین میں ڈرٹی بم استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کا الزام یوکرین کی فوج پر لگائیں گے۔ تاہم اکثر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ روس ایسی غلطی نہیں کر سکتا کیونکہ ڈرٹی بم اس کی اپنی فوج کو اور اس کے زیر تسلط علاقے کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ یوکرین نے روس کے جنگی نقصان کا اعلان کر دیا۔ یوکرین جنگ میں روس کا جانی و مالی نقصان 14,000 فوجی، 86 طیاروں، 108 ہیلی کاپٹروں، 444 ٹینکوں تک پہنچ چکا ہے۔ یوکرین جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹر نے 24 فروری سے لے کر آج تک روسی فوج کے نقصانوں کے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق روس مسلح افواج کے 14,000 فوجی ہلاک، 86 طیارے، 108 ہیلی کاپٹر، 444 ٹینک، 1,475 بختر بند گاڑیاں، 72 راکٹ لانچر سسٹم، 43 فضائی دفاعی سسٹم تباہ و برباد اور ملیہ میٹ کر دیے ہیں۔ روسی مسلح فوج کو 864 گاڑیوں، 3 لائٹ سپیڈ ٹینکروں، 60 فیول وہیکلوں، 11 ڈرون طیاروں کا بھی نقصان برداشت کرنا پڑا ہے۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ جمعرات کو روس نے ایک میزائل حملے میں مرکزی شہر نیپرو میں ایک رہائشی کمپلیکس، یوکرین کی سیکیورٹی سروسز کی عمارت کو نشانہ بنا دیا ہے۔ وزیر داخلہ ایوور کلومنکو نے بتایا ہے کہ حملے میں 5 افراد زخمی ہونے کی اطلاعات موجود ہے اور ہنگامی سروسز نے علاقے کے ہر ایک اپارٹمنٹ کی تلاش بھی شروع کر دی تھی۔ اس کے علاوہ کثیر المنزلہ اپارٹمنٹ کی عمارت اور یوکرینی سیکیورٹی سروس کی عمارت پر حملہ دوبارہ روس کی میزائل دہشت گردی ہوگی، یہ کہنا ہے یوکرین نے۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں مزید تفصیلات فراہم ابھی تک نہیں کی ہیں۔ یہ بات واضح نہیں کہ کتنے میزائل استعمال کیے گئے ہیں اور آیا سیکیورٹی کی عمارت رہائشی مکانات کے قریب تھی۔ سوشل میڈیا پر لوگوں نے مزید کہا ہے کہ رہائشی عمارت کے مکانات کے قریب تھی۔ سوشل میڈیا نے کہا ہے کہ عمارت زیادہ فاصلے پر نہیں تھیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر ایک غیر مصدقہ ویڈیو میں اپارٹمنٹ کی عمارات کے ایک بڑے کمپلیکس کے احاطے میں ہر جگہ ملبہ بکھرا پڑا ہے۔ زیلنسکی نے مزید کہا کہ انہوں نے SBU، وزارت داخلہ، ہنگامی سروسز، مقامی اہلکاروں سے ایک ہنگامی میٹنگ بھی کی تھی۔